فائزہ تو نہیں آ رہی، میں تو لیٹ ہو گیا، فائزہ کو بلانے گیا ہوا تھا. فائزہ نہیں انہوں نے باہر جانا کہیں. آج آپ کو وہ ارجنٹم نائٹیکم پڑھانی ہے، باقی کل مکمل نہیں کر لی تھی؟ نہیں، زبانی میں نے جو باتیں بتائی تھی اس میں قریباً کور کر جاتی ہے، مگر نوٹس دیکھ کر اگر کوئی باقی رہ گی بات تو آپ سے کر دیتا ہوں. Excitement from hysterical manifestations and unusually increased flow. یہ ان چیزوں کا جو بہت سی ہیں ان کا تعلق خواتین سے ہے کہ ان کی تکلیفیں مینسس کے دوران بڑھ جاتی ہیں اور کچھ پہلے بڑھتی ہیں. مختلف دواؤں کے اثرات ہیں، بعض پہلے، بعض بعد میں، بعض صرف دوران، بعض کچھ پہلے اور پھر اس دوران آگے بڑھتے رہتے ہیں. تو یہ ان دواؤں میں سے، اس میں ہر قسم کی تکلیفیں، خون کی آمیزش پانی میں، یہ وہ سب کچھ اس میں موجود ہے. اور میدے کے السر کے اندر بتا چکا ہوں آپ کو، میں لکھا ہوا انویکٹڈ السرز جو مستقل میدے میں اپنی جگہ بنا لیں اور پھر بلیڈنگ بار بار ہوتی رہے، اور ایسے آدمی عموماً بالکل بلڈ لیس ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ایک نشانی اور اگر ہو تو پھر وہ قطعاً یہ دوا کام کرے گی، وہ ہے انیمیا کا رجحان اور میٹھے کی خواہش. یہ دو چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں تو ان السر میں ارجنٹم نائٹیکم اثر انداز ہوتی ہے. میٹھے کی خواہش اور دواؤں میں بھی ہے، مگر میٹھا بعض لوگ کھاتے ہیں، کھاتے چلے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. ہم نے بڑے میٹھے کھانے والے بنگلہ دیش میں دیکھے ہیں تو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا، مگر بعض ہیں کہ ذرا بھی زیادہ کھا جائیں تو بے در تیزابی اور سارا جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے. تو یہ ان دواؤں میں سے ہے جس میں میٹھا موافق نہیں آتا اور اس کے کھانے سے معدے کا نظام بگڑ جاتا ہے اور دوسری تکلیفوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. بس السر میں میٹھے کی خواہش دونوں کو اکٹھا کریں تو ارجنٹم نائٹیکم کا پہلا حق ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے. ہاں، اس میں یہ ہے، اگرچہ کہتے یہی ہیں عموماً کہ دو مینسس کے درمیان ٹھیک رہتی ہے مریضہ، لیکن اس دوا میں ایک اور بات بھی پائی جاتی ہے کہ بعض دفعہ تھوڑا سا بیچ میں وہ خون کا دھبا لگتا ہے یا معمولی شروع ہو جاتے ہیں پھر بند ہو جائیں گی، ایک کی بجائے دو دفعہ، اور بیچ میں تھوڑا سا چھوٹا سا دور آتا ہے. یہ بھی اسی دوا کی خاص علامت ہے. اگر بیچ میں زیادہ ہو تو وہ ارجنٹم نائٹیکم سے اس کا تعلق نہیں، اس کو گہری بیماری کوئی اندر ہے، کوئی پالپس وغیرہ کوئی اور چیزیں ہوں گی، لیکن اس میں تھوڑا سا حصہ درمیان کا داغدار ہوگا، اس کے بعد پھر ٹھیک ہو جائے گا. دائیں طرف کا بتایا نا آپ کو، دائیں طرف نہیں سو سکتا مریض، پہلے بتا چکا ہوں نہیں. ہاں، ناجا میں بھی یہ بات ہے اور ارجنٹم نائٹیکم میں بھی ہے. دائیں کروٹ لیٹنے سے پیلپیٹیشن بہت ہوتی ہے. اور بھی دوائیں ہیں نا اس میں، کون کون سی ہیں؟ کالمیور، ہاں ٹھیک ہے. لینیم ٹگ، ٹھیک. کالمیا ہے جو اس میں خاص طور پر ہے بھی دل کی تکلیف، اس کی اکثر سمٹمز دل کی بیماری کی دوا ہے. کالمیا کی اکثر تکلیفیں دائیں طرف ہوتی ہیں، بائیں طرف نہیں ہوتی، اور اس کے دل کے جو بد اثرات محسوس ہوتے ہیں، درد کندھے میں، بازو میں، دائیں طرف ہوتی ہے، حالانکہ عام طور پر بائیں طرف ہونی چاہیے.
اب ہو سکتا ہے بعضوں کا دل کچھ دائیں طرف ہٹا ہوا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو، مگر اس کا ہمیں علم نہیں، ہمیں علامتوں کو پتہ ہے صرف کالمیا اور کالی لیئر نہیں، کالی نائٹریٹ ہے جس میں بائیں طرف لیٹنے سے تکلیف بڑھتی ہے، لیوین ٹگ ہے، ایلومین بھی ہے، پلیٹینا، اسپونجیا، یہ سب وہ دوائیں ہیں جو اس کے بائلر پہ لکھ دی جائیں نا اگر کہ یہ دوائیں بھی اس میں استعمال یا بیچ میں بیکٹ میں ڈال دیں، کتاب لکھنے والوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ان کو بھولیں نا، ایلومین، باڈیاگا، کالمیا، کالی نائٹریٹ، لیلیم ٹگ اور پلیٹینا اور اسپونجیا، اور یہ سب دوائیں ایک دوسرے سے آسانی سے ممتاز کی جا سکتی ہیں۔ ایک اس میں اور بات ہے جو بہت ہی عام بیماری ہے مگر مشکل سے پکڑی جاتی ہے، آرجنٹن نائٹریم کے کیسز میں نے دیکھا ہے کہ اگر میٹھے کی خواہشات ہو تو یہ بہت ہی جلدی اثر کرتی ہے پیٹ کی ہواؤں میں، پیٹ کا ہواؤں سے تن جانا، اور اگر ڈکار وغیرہ کے ذریعے اخراج بھی ہو تو ریلیف نہیں ہوتا، دباؤ ہونا چاہیے، وہ مسلسل رہے گا اندر دباؤ۔ ایسی صورت میں اگر اس کو میٹھے کی خواہش بھی ہو مریض کو اور کھاتا بھی ہو تو اس میں آرجنٹیکم نائٹریکم جب فائدہ دیتی ہے تو بہت جلد فائدہ دیتی ہے، چند دن کے اندر اندر مریض کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا پیٹ پھولتا اس وجہ سے ہے کہ ہوا بہت رہتی ہے، وہ ضروری نہیں کہ چربیوں سے پھولے، سارا معدہ پھیل جاتا ہے، اندر کا سارا جو وسرا ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ اس میں جو دوائیں ہیں ان میں چائنا ہے، اور کون سی ہے، کاربوویج ہے، لائکوپوڈیم ہے، ان کی علامتیں الگ الگ ہیں۔ چائنا کی خاص علامت کیا ہے؟ نہیں، اور بو ہوگی، چائنا کے اندر ہوا کے باوجود کسی قسم کی کوئی بو نہیں، ڈکار میں کاربوویج میں بو ہوتی ہے، لائکوپوڈیم میں بھی بو ہوتی ہے، مگر لائکوپوڈیم کا دباؤ نیچے کی طرف رہتا ہے، کاربوویج کا دباؤ اوپر کی طرف اور خاص طور پر دل کی طرف بوجھ، اور آرجنٹن نائٹریکم میں ہر طرف دباؤ ہوگا اوپر نیچے، مگر رکتی نہیں ہوا، چلتی رہتی ہے ڈکاروں وغیرہ کے ذریعے، ایسا تناؤ نہیں جس کو ٹمپنی کہہ سکتے ہوں کہ افارہ ہو گیا ہے، اور چلنے کے باوجود گیس کی رفتار بڑی تیز ہے بننے کی، لگتا ہے کہ فیکٹری لگی ہوئی ہے اندر، جتنا مرضی نکالے گا اور گیس آتی چلی جاتی ہے اندر سے۔ آنکھ کی علامتوں میں نے بتایا تھا، اس کو بہت استعمال کیا گیا ہے ایلوپیتھک اسکول میں، اب بھی شاید کرتے ہوں علم نہیں، اب نئی دواؤں میں ہے یہ شامل، آرجنٹن نائٹریکم، نائٹریٹ آف سلور، آنکھ کی جو ڈراپس وغیرہ ان میں شامل ہوتا ہے، ہاں ابھی تک ہے۔ اس میں جو علامتیں بچوں میں پائی جاتی ہیں عام طور پر وہ ہر قسم کی ہیں، مگر آنکھ پھول جاتی ہے، سوج جاتی ہے سوزش کی وجہ سے، بعض وقت دونوں آنکھیں سوج جاتی ہیں، اور صبح بچے سے کھلتی بھی نہیں کیونکہ ساری رات اندر تھوڑی تھوڑی پس بن کے اس کو چپکا دیتی ہے، تو ماؤں کو پھر کپڑا گیلا کر کے آہستہ آہستہ صاف کر کے تو پھر آنکھ کھولنی پڑتی ہے، جب کھولتی ہیں تو اندر سے پرماننٹ ڈسچارج، تھوڑے سے پیپ کا ڈسچارج بھی نکلتا ہے، اور بڑی تکلیف میں صبح کا وقت ہوتا ہے بچے کے لیے، آہستہ آہستہ وہ کھل جائے گی مگر پھر دن بھر سوزش بڑھتی چلی جاتی ہے۔ الٹا کے دیکھیں اگر آنکھ کو تو اندر سرخی کے وائلنٹ چھوٹے چھوٹے داغ یا گول دارہ نہ بھی ہو تو اسپاٹس ایسے ہوں گے جو ایک جگہ ساری آنکھ نہیں بلکہ کچھ یہاں کچھ وہاں کچھ وہاں سرخی کے بہت زیادہ جوش دکھانے والے دارے ملتے ہیں، اور جب بھی آگے بڑھ جائے مرض تو پھر سارا اندر سے کنجکٹیوا کیا کہتے ہیں اس کو،
کنجکٹاوس کہتے ہیں نا، وہ پورا بھرا ہوا ہوگا. اور یہ عام طور پر ہندوستان اور پاکستان کی آب و ہوا میں زیادہ پائی جاتی ہے بیماری، خاص طور پر جب یہ گرمیاں آتی ہیں اور گرد اڑتی ہے، اس کی وجہ سے سوزش ہوتی رہتی ہے. دھوپ میں یہ مریض ویسے سینسٹیو ہوتا ہے زیادہ. گرم کرنے میں تکلیفیں بڑھتی ہیں. اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے، اس میں سلفر اور پسٹیلا کا مزاج پایا جاتا ہے، اور آگ کے سامنے بیٹھنے سے بہت تکلیف بڑھ جاتی ہے. وہ جو میں نقشہ کھینچ رہا تھا، آپ کے سامنے کوشش کر رہا تھا، اس کا یہ لکھا ہوا ہے there is much swelling and tumefaction of the blood. tumefaction کیا ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ کو پتا؟ ہاں، TUME ٹیوم FACTION. اور کوئی ڈاکٹر ہے نا تیسرا؟ ہاں ٹیومیفیکشن ہوتی ہے، یہ نہیں سنا ہومیوپیتھی میں تو کثرت سے استعمال ہوتا ہے. ٹیومیفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ خون کیپیلریز میں جا کر بھر جائے اور وہ ٹیومر لائک سویلنگز پیدا کر دے. جو نقشہ میں ڈکشنری تو نہیں دیکھا، لیکن جو نقشہ سارے مریض کا دکھائی دیتا ہے یا اس کی آنکھوں کا، اس میں ٹیومیفیکشن اسی پہ فٹ ہوتا ہے. اس لفظ خون بھرا ہوا لکھا ہوا سویلنگ. ٹیومیفیکشن از سوجن ورم از سویلنگ. لیکن خون بھرا ہوا ہوتا ہے اس میں، فلفلی ورم نہیں، بلکہ خون کے دباؤ کی وجہ سے کیپیلریز پھیل جاتی ہیں اور وہاں اندر سرخ رنگ کی جو سویلنگ ہے اس میں خون ہوتا ہے. اس میں فوٹوفوبیا اس کا طبی نتیجہ ہے. بعض لوگ تو، ایک مریض میں دیکھا تھا جو آنکھ ذرا سی روشنی بھی نہیں کھول سکتا تھا، اس کی تکلیف سے چیخیں نکل جاتی تھیں. مسلسل دن رات آنکھ بند کرنے سے کچھ آرام آتا تھا. آنکھ کھلی اور پانی بھی جانے لگ گیا، درد کی ٹیسیں. تو اس میں فوٹوفوبیا بھی بہت پایا جاتا ہے. عورتوں کو باریک سلائی کے کام میں بہت دقت پیش آتی ہے، کیونکہ جب دوا ڈالتی ہیں نا اس پر تو خون کا رش ضرور جاتا ہے آنکھ کی طرف، اور وہ پہلے سے جو زخمی حصے ہیں ان کو پھر تکلیف پہنچتی ہے. اور ایک میں بات پہلے آپ کو سلیم کے حوالے سے بتا چکا ہوں، اس کا لکھا ہوا ہے ایٹ کلوز ڈسٹینس اٹ از انڈسٹنگوشیبل، مطلب جو پڑھنے کی کوشش کریں گے. Such a disturbance of accommodation producing far-sightedness. It has caused and cured edema of lids. وہی چیز ہے. ایسے لوگ نہیں دیکھتے ہیں. پھر کافی زور لگا رہے آگے. فیس سویٹ، اس میں چہرے کا جو پسینہ ہے وہ نمایاں ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو دوسرے پسینوں کی بعض علامتیں بتائی تھیں. کون کون سی؟ ہاتھ پاؤں کے پسینے کی کون سی دوا تھی وہ؟ اس میں بھی ہے، ارجنٹائٹیکا میں بھی ہوتا ہے اور ناجا میں بھی ہے. بہت پسینہ ہاتھوں کا اور پاؤں کا بھی. فلورک ایسڈ کے کاٹنے والا پسینہ، سلفر میں بھی بہت پسینہ ہے. کیوں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا سلیشیا میں جو ہے وہ پہلے وہ اس میں بھی ہے، وہ بغلوں کا بھی ہے، ہر چیز کا کافی خوفناک پسینہ ہوتا ہے سلیشیا کا. اس میں چہرے کا پسینہ، ہاتھ اور پاؤں کے پسینے کے علاوہ ایسا جیسے وہ اندر سے پھوٹ رہا ہو پانی، یہ بہت عام ہے. کل میں کون سے پسینے کی دوائی تجویز کی تھی اس بچے کے لیے؟ اس کے بعد میں کیا کہا تھا میں چیک کرنے لگا تھا کہ ٹھیک دوائی دے دی ہے. ناجا میں یہ بات ہے، خاص طور پر پسینے میں، ہاتھ اور پاؤں میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور صاف ہے، اس میں کوئی بدبو نہیں، کیونکہ ناجا خون کی خرابی کی دوا نہیں ہے.
اس میں کوئی تعفن نہیں، کچھ نہیں. جو کل والا جو بچہ تھا اس کا یہی حال تھا. میں مسافہ کر بیٹھا اس سے، پھسل گیا ہاتھ اس کے ہاتھوں کے اندر سے. ویسے بالکل ٹھیک ہے، کہتا پاؤں کا بھی یہی حال ہے. تو اس سے کہنا لکھ کے بتایا پھر. اور چہرہ جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے، جیسے بیٹھ گئی ہیں آنکھیں، بلوش نیلا سا رنگ آ جاتا ہے. اس پہ تھوجا کی طرح یہ موکھے بنانے کا رجحان بہت پایا جاتا ہے ارجنٹم نائٹریکم میں. اور پورے طرح واٹس نہیں کہلاتے، بلکہ اس کو کہتے ہیں واٹ لائک گروتھ. کہیں وہ دھاگے سے نکل آئیں گے، کہیں واٹ سے ملتی ملتی چیز ابھرے گی، مگر واٹ بھی ہوتے ہیں. یہ غلط ہے کہ صرف واٹ لائک گروتھ ہے. اور پالیپوائڈ گروتھ ان تھروٹ اور بعض اور جسم کے حصوں میں بھی. اس کی ایک علامت ہیپسس سے بہت ملتی ہے جو گلے سے تعلق رکھتی ہے. کیا ہے؟ پھانس اٹک گئی ہے. جیسے کوئی جتنا مرضی آپ کھاؤ کھاؤ کریں، زور لگائیں، وہ پھانس نہیں نکلے گی. وہ ہوتی ہی نہیں، نکلے کہاں سے بیچاری. وہ جتنا زیادہ کھانسیں گے نا اتنے زیادہ پھانس کا احساس بڑھ جائے گا، کیونکہ وہاں ہلکی سی سوزش پیدا ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی ارجنٹم نائٹریکم میں بھی پھانس کا احساس بہت نمایاں ہے. ایک اور دوائی میں بھی اس کی علامتیں ہیں. کون سی ہے؟ نائٹرک ایسڈ. نائٹرک ایسڈ میں بھی اس میں بھی پھانس کا، ہیپسس میں بھی پھانس کا احساس. اور نائٹرک ایسڈ میں گلے کے ساتھ صرف تعلق نہیں، کسی جگہ بھی جسم میں جیسے کوئی چیز اندر پھانس سے پھنس گئی ہے اور کافی وہ پردرد ہوتی ہے. نائٹرک ایسڈ کے مریضوں میں جو پھانس ہے جہاں بھی ہو، اس پہ اگر کسی کا ہاتھ لگ جائے ذرا سا بھی، تو اس کو واقعتاً یہ محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز چبھی ہوئی ہو اور اس کے برعکس حرکت ہو رہی ہے. اور کئی دفعہ بچوں کو لکڑیوں کی چیزیں کچھ غلط ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کانٹے یا لکڑیوں کے ٹکڑے پھنس جاتے ہیں انگلیوں وغیرہ میں. اس کو اگر مخالف سمت میں ہاتھ لگے پھر بہت تکلیف ہوتی ہے ان کی، اور اس کے مطابق کریں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو نائٹرک ایسڈ میں یہ بات نمایاں ہے. اس میں درد کا احساس ویسے ہی زیادہ ہے، لیکن پھانس کے احساس میں آپ کو چیز نظر نہ بھی آئے گی نا، وہاں کے اندر کوئی ایسی گروتھ ہوتی ہے یا کچھ اور وجہ کہ ایک خاص سمت سے دوسری طرف ہاتھ کریں گے تو بھی شور مچائے گا. اور یہ بھی ہے، اس میں ہمیشہ مسلسل نہیں رہتی ہے علامت. بعض بچے عام طور پہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے کچھ ہو گیا یہاں، ان کو دیکھو کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر میں نے ہاتھ پھیر کے دیکھا ہے، بعض آدمیوں پہ ایک دم شور مچاتے ہیں اور بعض دفعہ نکل بھی آتی ہے چیز، مگر کئی دفعہ نہیں بھی ہوتی. اور ان کو یہ چیز ہوتی رہتی ہے، پھر عام طور پہ ٹھیک ہو گئے پھر کبھی ہو گئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اندرونی رجحان ہے کوئی، اور یہ رجحان اس کے پھوڑوں کو پھر خراب کرتا ہے، کینسر پیدا کرتا ہے، اور بہت سی ایسی دائمی امراض ہیں جو اس اندرونی رجحان سے پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس میں بھی یہ چیزیں ہیں گروتھ وغیرہ کی، یعنی اس میں ارجنٹم نائٹریکم میں، لیکن اس کا احساس گلے تک رہتا ہے، عام جگہوں پہ نہیں. اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ ماں کو جس کو خواہش ہو اس کی مریضہ ہو ارجنٹم نائٹریکم کی، اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو بچوں کو سال لگ جائیں گے. میٹھا وہ کھائے گی اور سال بچے کریں گے، اور وہ بھی گرین سبز رنگ کے، جس کا مطلب ہے پیچش کا بھی ہے اس میں کچھ مواد. اور بچے کو تکلیف بہت ہوتی ہے، درد پیٹ میں درد ہوگی، روئے گا. بھوک نہیں اس کی مٹتی، لیکن
دودھ پینے سے ہمیشہ یہ تکلیف ہوتی ہے. تو ماں کی کینڈی بند کرانی چاہیے اس وقت. اس کے اگر دیکھیں quite number of Muslims have craving for sweets but many of them can eat sweets with impunity. بہت سی دوسری دوائیں ہیں بڑی ڈھٹائی سے ان دواؤں کے مریض میٹھا کھا سکتے ہیں, کچھ نہیں ہوگا, مگر اس میں ایسا نہیں ممکن. Flatulence passes upwards in quantities. Frequent eructations do not always relieve. Do not always relieve کا محاورہ غلط لکھا گیا ہے میرے خیال میں. وقتی ریلیف دیتی ہیں اور پھر ہو جاتا ہے. تو آلویز ریلیف کا تو مطلب ہے کبھی ریلیف ہو بھی جاتا ہے اور بعض دفعہ بعض مریضوں میں نہیں ہوتا. اس میں ارجنٹن میٹیکم میں مستقل ریلیف ہوتا ہی نہیں. جتنی مرضی ہوا آپ نکالیں وہ پھر اتنی بن جائے گی. ایک چیز مصیبت اس میں یہ ہے کہ وامٹنگ کے ساتھ پرجنگ دونوں چیزیں اکٹھی شروع ہو جاتی ہیں, یعنی قے اور اسال. تم مناظر صاحب گئے تھے جو بڑا طوفان تھا سمندر میں, اور ہارلے پول سے ان کے بھائی نے, ڈاکٹر صاحب کے بھائی نے ہمارے ساتھیوں کو کھانا بے شمار کھلا دیا تھا. نیو کاسل سے ہم نے جہاز پکڑا. اتنا اسٹارمی سی تھا کہ مجھے نہیں کبھی تجربہ اتنا خطرناک سی دیکھنے کا. سوائے آئرش سی میں نے دیکھا تھا, وہ بھی بہت خطرناک تھا. اور ہمارا اسٹاف جو تھا ان کو مہمان نواز بہت ہے نا ڈاکٹر سعید, انہوں نے دبا دبا کے کھلائے. وہ بیچارے ملتے ہیں کہیں کہ بس کریں گے آپ صاحب کہ نہیں سلمان ناراض ہوگی, اتنے پکائی شوق سے اس نے چیزیں پکائی ہیں. ہفتہ پہلے سے اس نے کھانا پکا پکا کے نا سلمان بیگم نے ڈیپ فریز کیا ہوا تھا, وہ سارا پھر ان کے ڈمپ کیا. اب اس نزدیک کی ہے وہاں سے نیو کاسل, اور اتنی دیر انہوں نے خاتمے کی بعد میں چائے, پھر اس کے ساتھ خاطرے بمظفر بھی آئے ہوئے تھے, اس لیے اور بھی زیادہ وہاں مجلس لگی رہی. تو بڑی دیر میں چھوڑا, بمشکل ہم جہاز تک پہنچے ہیں, اور جاتا ہی سمندری جہاز وہ یوں کرتا. اتنی الٹیاں کی ہیں ہمارے ساتھیوں نے کہ کوئی اس کا حساب نہیں تھا. صرف 2 ہم بچے تھے, ایک آصفہ اور ایک میں. اور ہم نے آصفہ کو تو میں دوائی دے کے نا اپنی ہومیوپیتھک سلا دیا تھا, اس لیے ہوش ہی نہیں تھی الٹی کی ہوئی. میں پڑھتا بھی رہا, مگر میں نے یہ دیکھا جب میں اٹھ کے چلتا تھا زیادہ تو پھر خطرہ پیدا ہوتا تھا, میں دوائی کھا کے پھر لیٹ جاتا تھا. مگر بعد جا کے دیکھا کوئی آدمی لوگوں بھی کوئی سفر کا ساتھی, کوئی پیروکار, میرے صاحب سب غائب. اب میں کہاں ٹائرس کھٹکھٹاتا پھرتا, وہ سارے گئے ہوئے تھے کہیں نہ کہیں. اور میرے ساتھ لطیفہ یہ ہوا کہ وہ ارجنٹین میٹیکم کا کیس میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. ٹیب بھی اور سال بھی کٹھے, عجیب مصیبت. اور پھر ایک کے بعد دوسرے کا سلسلہ تانتا بندہ ہوا. میرے صاحب کو ہم نے ڈھونڈا صبح جب جہاز پہنچ رہا تھا, اس وقت میرے خیال ہے میرے سب کہاں گئے ہیں, کچھ نہیں پتہ لگے. پہلے بڑا کو دوڑایا سب کو, سارا فلور دیکھ لیا غائب, پھر نچلا فلور دیکھا وہ بھی غائب, پھر نچلا فلور وہ بھی غائب. بہت بڑا جہاز تھا وہ, کوئی 4تھا یا 5واں فلور تھا, یا 6 شاید. سب سے آخری فلور پہ میرے صاحب ٹوائلٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آگے ہوئے ہوئے بیچارے. اتنا جلدی میں کسی کو بولتا نہیں دیکھا. اس کی پرجنگ جو ہے یہ کمزور کر دیتی ہے. اس لیے آپ کو یہ میرے سب کا نقشہ یاد رکھنا چاہیے. بچے جن کو ارجنٹین میٹیکم کی ضرورت ہو وہ سوکھے کے مریض ہو جاتے ہیں, کیوں ان کی پرجنگ کے ساتھ وامٹنگ بھی ہوتی ہے اکثر. اور پرجنگ سبق رنگ کی ضروری نہیں کہ ماں کے دودھ سے لگے, بچے خود ارجنٹین میٹیکم کے مریض بھی ہوتے ہیں. ان کے سوکھے میں یہ علامت ہے کہ سبز رنگ کے اسال ہوں گے. قے اور اسال دونوں کبھی اکٹھے کبھی باری باری ہوتے رہیں گے, اور مریض تیزی سے سوکھنا شروع ہو جاتا ہے. ایک رات میں یہ حال ہو جاتا ہے. تو اندازہ کریں جس بیچارے بچے کو مہینہ لگ گیا, اس میں کچھ بھی نہیں رہتا, اس کا صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے.
اس میں جو اندر دردیں ہیں وہ آرگنز میں ہیں، بجائے اس کے کہ وہ سارے انتڑیوں کے وسرا میں ہوں. جیسے بعض لوگوں کے پیٹ میں ہر طرف اندر دکھن سی رہتی ہے جب اسہال وغیرہ کی تکلیف ہو. اس میں جگر دکھتا ہے، اسپلین یعنی تلی دکھتی ہے، اور بھی کوئی چیز ہے شاید، اسٹمک، ہاں معدہ بھی دکھتا ہے. اور اس میں میوکس بھی ہو لگ جاتی ہے ایجابت میں. جب اسہال کچھ رک جائے تو میوکس، پرمننٹ میوکس وہ آنی شروع ہو جاتی ہے، اور ہوا پھر ہوتی ہے ساتھ کافی. اس میں پیشاب کی علامتوں میں دونوں قسم کی ہیں، انکانشیسلی اور ان انٹرپٹیڈلی پیشاب بہتا ہے. اور بچوں میں اس میں رات کو پیشاب بہنے کا رجحان نمایاں ہے. اور دوسرا ہے کہ ارجنگ ہوتی ہے لیکن آسانی سے پیشاب نہیں آتا. گونوریا کی بھی یہ مشہور دوا ہے. یوٹرس میں ہر قسم کی تکلیف میں اوورائٹس بھی ہوتا ہے. اس میں انفلمیشن آف دا پیلوک آرگنز، سارا پیلوس درد سے بھرا ہوتا ہے. بلیڈنگ، السریشن، پرولیپس، میٹروراجیا یا ریجیا کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میٹروریجیا، ہاں نہیں ٹھیک ہے صاحب، میٹرو کیا؟ ہاں میٹرو، یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میٹروریجیا. اس میں سارے اندر کی جھلی یوٹرس کی، ہاں 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 پریگنینسی کے دوران جو کمپلینٹس ہوتی ہیں ان میں یہ بھی ایک مفید دوا ہے. اگر دال میں درد ہوگا تو کیا دیں گے پریگنینسی میں؟ ہاں ٹھیک ہے. اس میں ارجنٹن میٹریکم میں عموماً حمل کے دوران دل کی تکلیفیں نمایاں ہوتی ہیں عورت کی. عام طور پر اس کے دل میں کمزوری جیسے کہ ارجنٹن میٹریکم میں پائی جاتی ہے ہوتی ہے، لیکن جو بوجھ پڑتا ہے بچے کو پالنے کا اس وقت دل کی تکلیف کئی طرح سے ہونے، دل جلدی دھڑکے گا، حرکت نہیں کر سکے گی زیادہ، اور جب تک پریگنینسی رہے گی اس وقت دل کی تکلیف نہیں ہٹے گی. یہ ارجنٹن میٹریکم کی نشانی ہے. وائلنٹ پلپیٹیشن فرام دا سلائٹسٹ مینٹل ایموشن اور سڈن مسکولر ایگزرشن. اس میں جو پریگنینسی کے دوران عورت کو دل کے حملے ہوتے ہیں، تیز دھڑکن شروع ہو جائے گی، سانس اکھڑ جائے گا، وہ ایموشن سے بھی ہوتا ہے اور جسمانی حرکت سے بھی. اور ایسے ارجنٹن کے مریضوں میں یہ بھی رجحان ہوتا ہے، دل پہ یوں ہاتھ مارتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف پہ یوں جیسے کچھ سہارا چاہیے دل کو. اب یہ کیوں ایسا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. دل کی ہر تکلیف میں ظاہر یہ لگتا ہے کہ لوگ ہاتھ ماریں گے، مگر ارجنٹن میٹریکم میں زیادہ ہے یہ. ہاں نائٹ میئر بڑی سخت ہوتی ہیں اس میں. ارجنٹن میٹریکم کی نائٹ میئر جو ہیں وہ بچوں کو بہت تنگ کرتی ہیں اور ڈراتی ہیں، جس کے نتیجے میں بعض بچوں میں مرگی کے دورے بھی ہوتے ہیں ارجنٹن میٹریکم کے ساتھ. اور ان کی وہ علامتیں جو اوپر کا خوف، نیچے کا خوف، اور ساتھ یہ رات کو ڈراؤنے خواب، یا یہ احساس کہ فلاں جگہ کوئی چیز ہے بیٹھی ہوئی، یہ علامتیں ارجنٹن میٹریکم کی طرف رہنمائی کرتی ہیں.
اور میرے تجربے میں ہے کہ بہت ہی مفید دوا ہے یہ ان علامتوں میں. صبح اٹھتے وقت اگر پاؤں ٹانگوں میں ایسا لگے جیسے چوٹیں لگی ہیں، دکھن ہو، چلتے وقت محسوس ہوگی. یہ رسٹاکس کی علامت نہیں ہے، نہ برائمیا کی نہیں ہے، بلکہ اس دوا کی علامت ہے. برائمیا میں سارے جسم کی درجوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ چلتے وقت حرکت تکلیف دیتی ہے، مگر رات بھر سوتے میں لگتا ہے کہ چوٹیں لگی ہوئی ہیں ٹانگوں پر، وہ درجیں یاد جاتی ہیں. اور اینٹیڈوٹ یہ کس چیز کو کرتی ہے؟ آپ یہ ٹائپ کے آپ نام بتائیں. نیٹرمور کا قدرتی اینٹیڈوٹ ہے، بہت ملتا ہے نیٹرمور سے، آرجنٹم نائٹیکم. اچھا، یہ جو کل میں نے بتایا تھا نا امرھاتا، جس کو کہتے ہیں نائٹ بلائنڈنس، کیا کہتے ہیں، نائٹ بلائنڈنس. ہاں، نائٹ بلائنڈنس کی دوا انہوں نے لکھی ہے جو عجیب ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے کہتے ہیں کہ بہت ہی مفید ہے. گوارے کے سبز پتے لے کر ان کو کوٹ کر اگر دیکھیں ٹکیاں بنا لیں، ان ٹکیوں کو بیسن لگا کر پکوڑوں کی طرح تل کر کھانے سے امرھاتا کی تکلیف دور ہو جاتی ہے. یہ الفاظ ہیں ان کے یاسین خان صاحب، یاسین صاحب کیا کہتے ہیں وہ پورے؟ ماسٹر یاسین صاحب، ٹھیک ہے، ماسٹر محمد یاسین صاحب. اور انہوں نے سارا خط تو میں نہیں پڑھتا، مگر اس میں انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ کئی عورتیں اس طرح بار بار، یا مرد بھی، جن کو امرھاتا کی تکلیف تھی میرے پاس آئیں، ان پہ سب پہ میں نے نسخہ آزمایا ہے اور یہ کام کرتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کی نہ کوئی ہومیوپیتھک میں یقینی مؤثر دوا ہے، نہ ایلوپیتھک میں ہے، تو استعمال کرنا چاہیے. مگر یہ سمجھ نہیں آئی ٹکیوں کو پکوڑے کیوں بنائیں؟ اس کو لمبا لمبا پتے بنا لیں اس کے، یا کچھ اور ہو. یہ پہلے ٹکیاں بناؤ، ٹکیوں کا پکوڑا میں پہلے جو سنا ہے، وجہ کیا ہے؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹکیاں بنانا ضروری نہیں ہے، ہر بات نہ مانے. وہ جو گوارا ہے اس کو کوٹ کر، اول تو منگواؤ وہاں سے، آج کل گوارے کا موسم ہے. گوارا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا گوارا وہ مشہور چیز ہے جس سے یہ وہ نکالتے ہیں آئس کریم گاڑی کرنے والا مواد. گوارا کے بیج سے وہ صفوف نکالتے ہیں، جس سے دودھ میں جس کو ڈالا جائے تو دودھ گاڑھا ہو جاتا ہے، جس طرح آئس کریم میں ہم ضرور ملاتے ہیں. نہیں، اس ساری دنیا میں آئس کریم میں یہ فارمولا استعمال ہوتا ہے. گوارا اسی لیے ایکسپورٹ بہت ہوتا ہے ہمارے ملکوں سے. اس کا انگریزی نام کیا ہے؟ گواریا تو نہیں ہے؟ دیکھیں کیا سوال ہی نہیں. وہ جو میں تو گوارا لگایا کرتا تھا، وہ اس وقت انگریزی نام یاد نہیں رہا، مگر اس وقت تو بالکل یاد تھا. بالکل گوارا کہہ کے وہ دماغ پہ ذرا گوارے چڑھ گئے. یہ چارہ ہے جو بہت ہی طاقتور ہے. گوارے کی پھلیاں ہم اس کو سبزی کتنی بھینسوں میں آدمیوں کو سبزی کے ساتھ پکا کے، گوشت کے ساتھ پکا کے کھاتے ہوئے ہیں. بہت مزیدار چیز ہے. لمبی پھلیاں ملتی ہیں یہاں، گوارے کی. اچھا، تو لو پھر یہاں سے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کے تجربے یہ کرنی چاہیے کہ اس کو اگر ہم ڈی ہائیڈریٹ کر کے پاؤڈر بنا لیں، تو پھر اس پاؤڈر کے کو جس طرح ٹکیا سی ہوتی ہے، یا اس کو ٹکی سی بنا کے، تو پکوڑے بیسن میں ملا کے پکوڑے تل کے کھلائے جائیں. ہماری اردو کلاس میں کوئی اندھیرا والا بچہ ہے، ان کو پکوڑے کھلاتا ہوں نا کبھی کبھی، ان کو چپ کر کے یہ پکوڑے کھلا دیں گے، پھر بغیر بتائے اگلی دفعہ پوچھیں گے اتنی کیا حال ہے، اندھیرے میں نظر آتا کہ نہیں.
اب اتنی بات کے بعد بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ گوارا اندھراتے میں بہت مفید بتایا گیا ہے. کیا نام نہیں پتہ چل رہا. ٹیلیا کا آپ نے کل کہا تھا. ہاں ہاں ٹیلیا ہی حضور ہے. تین جی پی نہیں بولتے جی. وہ میں کتاب سے ایک وہ لے کے آیا تھا. PTELEA ٹیلیا. یہ معدے اور جگر میں کام آتی ہے. پیشانی سے لے کر ناک کی جڑ تک درد ہوتی ہے. اس میں زبان پر ورد یا براؤن کیا ہوتا ہے؟ نسواری رنگ کی تہ جمی ہوتی ہے. لاب ذہن زیادہ نکلتا ہے. منہ کا ذائقہ کڑوا. معدہ میں ذوف بوجھ اور تناؤ کو تناوٹ کہتے ہیں. ساتھ ہی ڈکار اکائیاں. دائیں جائیں لیٹنے سے آرام ہو. یہ علامتیں تو یوں ہی جس کو حکیم لکھ دیتے ہیں نا اس طرح کی علامتیں ہیں جو خاص ایسی نہیں ہے جو نمایاں طور پر اس کی طرف لے جائے. ہاں میں سمجھ گیا ہوں. اس کو ٹیلیا کو اگر ضرورت پڑے تو استعمال کر کے دیکھ لیں. میری تو کوئی دلچسپی نہیں. اس سے بہت بہتر طاقتور دوائیں اپنی علامتوں کو ظاہر کرنے والی موجود ہیں. ٹرائٹیکم ریفرنس اس کی ضرورت نہیں. ایک سکھی کے قریب. اچھا وہ محمد یاسین صاحب کے خاطر ہوئی. ان کا بیان یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک عورت جو سکھے کی کے قریب کسی گاؤں کی رہنے والی ہے اس علاقے میں گوارا بہت ہوتا ہے. صفائی وغیرہ کا کام کرتی تھی. اس کا بیان ہے کہ اس کو اندھراتا ہو جاتا تھا یعنی رات کو نظر نہیں آتا تھا. کسی نے اس کو بتایا کہ گوارے کے سبز پتے لے کر ان کو کوٹ کر ٹکیاں بنا لیں اور بیسن لگا کر پکوڑوں کی طرح تل کر کھائیں. وہ کہتی ہے میں نے ایسا کیا اور 3-4 دن میں اندھراتا دور ہو گیا اور 40-50 سال ہوئے گئے پھر اس کو کبھی اندھراتا نہیں ہوا. وہ کہتی ہے کہ رستے میں نے 5-7 دوسروں کو. اچھا انہوں نے خود نہیں دیا. اس عورت کا بیان ہی سارا ہے. اب وہاں اس علاقے میں اندھراتا بھی ہے. جھوٹ بھی بڑا بولا جاتا ہے. بڑے جھوٹ بولتے ہیں وہاں جھنگ میں اور اس سارے علاقے میں بڑا جھوٹ بولتے ہیں. بھٹو صاحب کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں بڑا جھوٹ مگر سارا جنگ ایک طرف اور باقی سارا پاکستان ایک طرف. کیسے جتنا جنگ میں جھوٹ بولا جاتا ہے اتنا کہیں نہیں. اور پھر آگے اپنے پیپل پارٹی کے ایک آدمی کے نام دے کے کہتے تھے سارا جنگ ایک طرف اور وہ ایک طرف. اتنا جھوٹا کوئی نہیں. تو اب میرے تو اخبار اٹھ گیا اس سے. یہ جنگ صرف نہیں اس کے ساتھ کا علاقہ جو ہے نا ارد گرد چنوٹ کے ارد گرد سب بڑے جھوٹے لوگ ہیں. مگر پکوڑے کھانے میں کیا رہ جائے. گوارا سے ایسی اچھی چیز ہے مزے کی چیز ہے. اس کی سبزی میں نے پکا کے کھائی بہت اچھی ہے. لاؤ پھر پکوڑے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتی ہر جگہ وہ کہتی ہے لکھا ہوا ہے. اس کا اصل میں نے خلاصہ پڑھا تھا نا پورا خط تفصیل سے نہیں پڑھا تو میرے ذہن پہ یہ اثر تھا کہ انہوں نے خود تجربے کیے ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو یہ نسخہ بتایا تھا. میں نے وہ کہتی ہے کہ جس نے اس کو یہ نسخہ بتایا تھا اس کو بھی پہلے اندھراتا ہوتا تھا مگر گوارے کے سبز پتوں کی ٹکیاں کھانے سے وہ رجوع ہو گیا. ایک انہوں نے اپنا تجربہ یہ لکھا ہے کہ فسچولا کا علاج. اور وہ کہتے ہیں مجھے کشف میں یہ دکھایا گیا تھا علاج. فرشتے کے ہاتھ میں 2 بوٹیاں ہیں. کہتے ہیں ہم گجرات کے دیہات کے قریب ککرالی کے قریب کے رہنے والے ہیں. اس علاقے میں 2 بوٹیوں جو
باجرے کے موسم میں ہوتی ہیں. میں سے ایک کو تانڈلا کہتے ہیں جس کا پھول مرغ کی کلری کے رنگ کا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ مرغ کی کلری ہی معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں نے دیکھی ہیں عام طور پر نکلتی ہیں وہاں, اور اس میں باریک باریک بیج بھی ہوتے ہیں. اور دوسری بوٹی کی کو یکو ساگ کوئی نہیں دیا, کوئی اور پڑھ کے بتائے. حکیم صاحب آپ کا گزراہٹ ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کو یاد بھی آیا شاید. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. کلگی معلوم ہوتی ہے, اس میں باریک باریک بیج ہوتے ہیں. بوٹی کی بکو ساگ, بکو ساگ کی قسم ہے. بکو ساگ جو ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ساگ ہے دوسرا. اس کے پتے سمجھدار ہوتے ہیں اور دیہاتی عورتیں اس کا ساگ بنا کر کھاتی ہیں جو قبض کشا ہوتا ہے. اس فرشتے کے ہاتھ میں یہ دونوں بوٹیاں تھیں. اس نے کہا اس پھوڑے کا ان بوٹیوں سے علاج ہے. اس نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا تھا, میرے میں بھول گیا. اب کیا کریں, ایک کا ساگ بنا لیں, دوسرے کے پکوڑے بنا لیں. مگر کھانے کے طریقے کی بڑی احتیاط ہونی چاہیے. بعض دفعہ زہریلے اثرات بھی ہوتے ہیں, اور جب تک پتہ نہ چلے کس طرح کھایا گیا تھا اس تک ٹھیک نہیں ہے. اس وقت میں کوئٹہ میں تھا, اسٹاف کالج میں 22 افسروں سے چندہ لینے کے لیے گیا. راستے میں بوریویل وکیل زمان صاحب کا بنگلہ بھی آ گیا. مجھے تھے اس وقت. ان کے گھر سے چندہ لے کے باہر نکلا تو مجھے سخت درد شروع ہو گئی. آواز کھڑا, رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ میرے پاس کھڑا. اس نے کہا کہ یہ پوڑا جو آپ کو نکالا گیا تھا اس لیے ہم نے نکالا گیا تھا کہ بعد میں ٹھیک کر دیا جائے گا, لیکن چونکہ آپ دین کا کام کرتے ہیں اس لیے ٹھیک کر دیا جائے گا. اس کے بعد وہ پھوڑا ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک اور بھی بات اس میں نکلی ہے کہ وہ استعمال نہیں کیا, اس طرح نسخہ بتا دیا اور پھوڑا خدا نے ویسے ٹھیک کر دیا اور بھلا بھی دیا کہ یہ دو نسخے آپ کو مدت سے لکھنے کا ارادہ تھا, آج لکھ رہا ہوں. آزمائش آپ خود کر لیں. میں کیسے معلوم, دونوں میں سے کوئی تکلیف بھی نہیں. اچھا جی, اچھی دلچسپ بن گئی ہے یہ ہماری انٹرنیشنل ہومیوپیتھی کمیونٹی ہے. ایک خاندان کی طرح بڑے بوڑھے بچے سب اس میں شامل ہو گئے ہیں. وقت ہے بھی. ہاں, بوسٹا ایک دوا ہے جسے پف بال کہتے ہیں. عام طور پر ایگزیما میں استعمال ہونے والی دوا ہے, اور اس کے ساتھ دوسری بعض دوائیں ہیں وہ میں علامتی انداز میں بتاتا ہوں. بچوں کے ایگزیما میں یہ مشہور ہے. اور ایک اور اس میں یہ علامت ہے کہ پری ڈسپوزیشن ٹو ہیمریجز. اگر ایسے بچے جن کے جلد کی تکلیف ہو اور ایکسیما ہو, ساتھ خون بہنے کا رجحان ہو, اس میں یہ مفید ہوگا. ایسے بچے بسا اوقات اسٹمر بھی کرتے ہیں جن میں بوسٹا کی ضرورت ہو, یعنی کیا کہتے ہیں, ہکلاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ, ٹیٹری پیشنٹس کون سے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ابھی کبھی دیکھیں ٹیٹری پیشنٹس, ٹیٹری TETTERY. آپ کو دیکھ کر کوئی پیشنٹ ٹیٹری تو نہیں ہوتا. دیکھیں ڈکشنری میں ہے نا آپ کے پاس, TETTERY. یہ جھٹکے مارنے والا ہو سکتا ہے. ہاں, ان کو بھیج دو
جو کراچی سے آیا کرتے ہیں ملنے کے لیے. ہاں دو آئے ہوئے تھے ادھر سے بس جھٹکے والے, ایک ربا سے ایک کراچی سے, دونوں کو بھیج دو. لکھا ہوا اس کا مطلب ہر پیس لکھا جی. اچھا TER ٹیٹر. تو ٹٹری وہ ہر پیس والا بھی ہوگا جی. وہ جٹری بھیج ہوگا آپ جھٹکو مارو. ہاں ٹھیک ہے ٹٹری وہ کہاں سے بنا ہوا غلطی ہوگی. اچھا stage of numbness and tingling in multiple neuritis asphyxia due to charcoal fumes. ہاں یہ مجھے اب یاد آیا ہے, اس کو میں نے نوٹ کیا تھا خاص طور پر. وہاں حادثات ہوا کرتے تھے ربا میں. شروع میں لوگ انگیٹھی گرم کر کے چولہوں سبزیوں میں اپنے بورچی خانے اپنے غسل خانے کو گرم کرتے تھے اور وہی پانی بھی اوپر رکھ دیا کرتے تھا. اور کئی دفعہ حادثے ہوتے تھے کہ کوئی عورت اندر ہی بے ہوش ہو گئی یا مرد بھی, مگر زیادہ تر عورتوں کے ساتھ یہ حادثے پیش آتے تھے. اگر وقت کے اوپر ان کو نہ نکالا جائے اور فوری علاج نہ کیا جائے تو اسی حالت میں موت ہو جاتی ہے, کیونکہ کاربن مونو آکسائڈ سے یہ ہوتا ہے. کاربن مونو آکسائڈ کی پوائزننگ کی مصیبت یہ ہے کہ تکلیف نہیں ہوتی بلکہ تھوڑا سا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور نیند آنے لگ جاتی ہے بھاری, اور سارا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے نیلا ہونے کی بجائے. کاربن ڈائی آکسائڈ کی پوائزننگ میں ملاوٹ آتی ہے کیونکہ آکسیجن کی کمی ہے. بالکل کاربن مونو آکسائڈ میں ایک آکسیجن ہوتی ہے اور اس کا ایفیکٹ مختلف ہے, پتہ نہیں کیا وجہ. ڈائی آکسائڈ میں 2 آکسیجن, اس میں 1 آکسیجن. تو جب ان کے مریض نکلیں گے اگر وہ مر جائیں تو بالکل سرخ ہوئے ہوتے ہیں ساری جلد, اور بالکل کسی کو بھی نوٹس دینے کا وقت نہیں ملتا. رات کو اگر سوئے ہیں ایسے کمرے میں تو صبح کھلے گی نہیں اور لوگوں کو بعد میں پتہ چلے گا. اس لیے ہے بڑی خطرناک بات, اس کو دیکھنا چاہیے. کبھی بھی انگیٹھی, ایسے کوئلوں کی انگیٹھی جو ابھی پوری طرح جل کر مکمل طور پر ان کی صحیح ختم نہ ہو گئی ہو, ان کو کبھی بھی غسل خانے میں نہیں رکھنا چاہیے. اور کوئٹے وغیرہ میں ایسے حادثات ہوتے رہتے ہوں گے کیونکہ ہوتے تھے نا. قادیان میں بہت ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, تو انگیٹھیاں استعمال ہوتی تھیں, گرم پانی کا انتظام نہیں تھا. اس میں لوبسٹا بہت مفید ہے, لیکن کاربوویج بھی بہت مفید ہے. فوری طور پر آرنیکا اور کاربوویج یہ 2 دوائی یاد رکھنی چاہیے فوری حادثے کے طور پر. اور لوبسٹا کو مفید تو بتایا جاتا ہے, مگر میں نے نوٹ بھی کیا تھا, مگر میرے ذاتی تجربے میں کبھی کوئی مریض نہیں آیا جس کو لوبسٹا دی گئی ہو یعنی میں دی ہو. مگر وہ کاربوویج وغیرہ کے مریض کبھی لائے تو نہیں گیا, مگر میں بتا دیا کرتا تھا کہ اس کو استعمال کرو. اچھی رپورٹ تھی اس کی. مگر پتہ نہیں اچھی تھی کہ نہیں, کیونکہ ایسے مریضوں کو فوراً ہسپتال لوگ لے جایا کرتے تھے, ایلوپیتھک لے کے آتے تھے. اس لیے میں نے غور کیا ہے, کبھی بھی مجھے ایسے مریض کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا خود جا کے. لیکن قادیان کے تجربے میں یا ویسے ارد گرد اپنے ماحول میں, اس زمانے میں ہومیوپیتھی میں نہیں کیا کرتا تھا, ایسے مریض یعنی آئے دن ہوتے رہتے تھے اور بعض وفات بھی ہو جاتی تھی. عام طور پر چونکہ جمعے کے دن وہاں قادیان میں دستور ہوتا تھا, سارا گھر رہا رہا گرم پانی سے, اس لیے جب اس طرح بچ جاتے تھے مریض کہ ہر ایک میں کوئی باری نہیں ہوتی تھی نا, وہ دعا کھٹکھٹاتا تھا, جب جواب آئے تو پھر پیرٹ پڑتی تھی, پھر جو دوڑتے تھے, پھر دروازہ توڑا جاتا تھا, پھر اس کو بیچاری کو ڈھانک کے اندر سے بچہ ہو تو لڑکی کو نکال لیتے تھے. اس میں بھی کاکس کی طرح ناک کا مواد اسٹرنگی ہوتا ہے جیسے دھاگا ہو, اور ایک اس کی علامت یہ ہے کہ ناک کے کناروں پر اور نیچے اس طرف نیکٹر مور کی طرح
وہ زخمی سا علاقہ حصہ پایا جاتا ہے اور اسکرف آ جاتی ہے اس کے اوپر. تو نیکٹر میئر میں اسکرف کی بجائے وہ سرخی اور کچا پن منہ کھلتے لگتا ہے وہاں کوئی زخم سا ہے. زیادہ سے منہ کھولیں تو دونوں کنارے دکھیں گے بہت زیادہ. لیکن اس میں ایگزیما ٹائپ کی چیز ہوتی ہے کچھ نسلوں کے ساتھ نیچے اور ہونٹوں کے کناروں پر اگر ایگزیما کی قسم کا مواد نکلا ہو تو اس میں بویسٹا مفید ہے اور نیکٹر میئر کا کیس نہیں ہے. لیگسس کی طرح اس کو ٹائٹ کلوزنگ بہت بری لگتی ہے. کوئی چیز کسی جائے تو اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے. ارجنٹن نائٹریکم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیچ میں بعض دفعہ مینسز آ جاتے ہیں تھوڑے سے. بویسٹا میں بھی یہ بات ہے کہ دو حیضوں کے درمیان تھوڑا سا دورہ ہوگا مینسز کا. ارجنٹیکم چونکہ زیادہ گہری دوا ہے اس لیے وہاں خطرناک بھی ہو سکتا ہے. بعض دفعہ یہ جو آسٹیوٹری کہلاتی ہے سروائکل سروکس بھی کہتے ہیں اس کو, ہاں وہاں کی اگر انفلمیشن وغیرہ ہو تو اس سے بھی بعض دفعہ بیچ کا حیض آ جاتا ہے, بلیڈ کرتی ہے وہ جگہ, اور اس کا فوراً ٹھیک کرنا ضروری ہے ورنہ وہ کینسر میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس لیے فوری طور پر کسی ویڈ ڈاکٹر سے ایسے مریض کو دکھانا چاہیے. اگر وہاں کوئی سوزش ہو, کوئی آثار ہوں انفلمیشن کے, تو اس کی جو دوائیں ہیں ان میں یہ وہ بھی ہے, ارجنٹن نائٹریکم بھی ہے, اور دوسرے ہیلونیس بہت اچھی دوا ہے. ہیلونیس کا تو میرا ایک تجربہ ہے بہت. پھر اس میں وہ مکڑے والی دوا, ہاں کینسر نہیں, ٹرینٹولا بہت مفید ہے اس میں. اس میں ایک ایسی علامت ہے جو عام طور پر نہیں پائی جاتی. جب کولک ہو تو اس میں کھانے کا تو دل بھی نہیں چاہتا, نہ کوئی کھاتا ہے کہ اور تکلیف بڑھے گی. اس کا پیٹ کا کالک کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر پیٹ میں کولک دورہ ہو, بل پڑ رہے ہوں اور کھانے سے ٹھیک ہوں تو یہ خاص علامت بویسٹا کی ہے. اور باقی اس کی علامت کولوسنس سے ملتی ہے, آگے کی طرف جھکنا. اس کے برعکس کیا ہوتا ہے, پیچھے ہوتا ہے. یہ پتا ہے کون سی دوائی میں, اچھا کہتے ہیں آگے کے برعکس پیچھے ہوتا ہے. دنیا کا حال دیکھو گا دنیا کا. کولوسنس ڈاسکوریا, یہ دو یاد رکھو. آگے کی طرف جھکنے والوں کو کولوسنس, پیچھے کی طرف اکڑنے والوں کو, بل کھانے والوں کو ڈاسکوریا. اور کالک اس میں یہ بھی شامل ہے. اس میں جوڑوں کی کمزوری ایک اور اس کی علامت ہے خاص. اور دوسرے یہ عجیب بات ہے کہ بولوں کے پسینے میں سے پیاز کی بو آتی ہے. اب یہ سمجھ نہیں آئی, کبھی کسی کو آئی ہے دنیا میں؟ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر کو غلطی لگی ہے, کسی بورچی کو پسینہ آیا ہوگا, پیاز کی بو ویسے ہی آ رہی ہوگی اس کے اندر سے بیچارے میں سے. لیکن لکھا ہوا ہے اس میں, سب میں یہی لکھا ہوا ہے. ایک اور ہے ہائپرکن کا, جو دمچی ہے انسان کی ریڑھ کی ہڈی کی, اس سے تعلق ہے, اس کی دردوں سے, اس کی چوٹوں سے. بہت ہی مؤثر دوا ہے اس میں. اور اس کی خارش ہوتی ہے بعض بچوں کو خاص طور پر. وہ کہتے ہیں دمچی کی جگہ جو آخری کنارہ ہے اس کو کھولتے رہتے ہیں, غیر معمولی خارش ہوتی ہے ٹنگلنگ کے ساتھ. اس کی یہ دوا ہے بویسٹا.
ہاتھوں کے پشت پر ایگزیما، ایکسائٹمنٹ سے جلد کی تکلیفیں بڑھیں کچھ، مثلاً بعضوں کو چھپاکی نکل آتی ہے، اس پہ بھی یہ مفید ہے. اور اگر جلد جو ہے وہ اس میں جلدی نشان پڑ جائیں، موٹے موٹے، مثلاً اگر پین سے جمائیں گے تو اس باریک کسی چیز کی ضرورت نہیں، موٹے جو ہوتے ہیں، عربی نہیں کہہ سکتے، کوئی چیز موٹی ہو، مثلاً پین ہو، فٹا، اس قسم کی چیز، اس سے جسم کو دبائیں تو وہاں نشان پڑ جائے گا. اور اگر جلد میں موٹے موٹے جھریوں کا رجحان ہو تو اس کے لیے کون سی دوا ہے؟ کیپسیکم. کیپسیکم. اور وہ اس دفعہ تجربہ بھی ہو گیا ہمارا. جو قافلے آئے تھے باہر سے، ان میں ایک صاحب تھے جن کی جو چھوٹی عمر تھی، زیادہ نہیں، اور سارا چہرہ موٹی موٹی جھریوں میں لپٹا ہوا تھا، سارا جلد کلا لگتا تھا، پورا جھری بنا ہوا، اتنے بال گہرے تھے. اور ان کو میں نے سلیم کے سپورٹ کیا تھا کہ 30 میں، تمہارے سپورٹ یا کسی اور کے سپورٹ؟ کیپسیکم 30 میں دیا تھا؟ نہیں، تم نہیں تھے. میں نے براہ راست بتایا تھا تو انہوں نے پریس سیکٹری سے لے کے کیپسیکم 30. پیر صاحب آپ سے بھی ہم سے بولتے کیوں نہیں؟ آپ بھی ایسا کھاتے ہیں، آپ کی دل صاف ہو گئی کافی. ماشاء اللہ. جانے سے پہلے ملنے آئے تو مجھے خود انہوں نے کہا کہ اتنا فرق پڑ گیا کہ میں حیران ہو گیا ہوں. قریباً 1.5 مہینہ ٹھہرے ہیں یہاں، اور 1.5 مہینے کے اندر اندر وہ موٹے موٹے جھریاں بڑی بھیانک لگتی تھیں، بالکل صاف ہو گئیں، سوائے 1-2 کے. اور پوچھ کے گئے تھے کہ میں کہا بے شک 200 شروع کر دیں. ان کو میں نے کہا تھا پہلے 30 میں کھائیں، ایک کورس لیں، پھر 200 کا، پھر 1000 کا، پھر ہمیں بتائیں کہ اس کا کیا اثر ہے. تو یہ تو ایسی علامت ہے جو میں نے خود اپنا لی ہے، اب واقعتاً کام کرتی ہے. اس میں جھریوں کا ذکر تو نہیں، مگر جلد کے میں جو دباؤ ڈالا ہوا کسی چیز سے، انگلی سے یا ہاتھ سے، کسی چیز سے، وہاں بہت دیر تک ڈپریشن قائم رہتا ہے، اس کا گڑا سا بن جاتا ہے. یہ بوسٹا کی علامت ہے. جی کس میں پرماننٹ کیا ہو جاتا ہے یا یہ ریلیپس کرنا؟ نہیں، یہ پرماننٹ نہیں ہوتا، کافی دیر تک رہتا ہے، جو عام آدمی کو نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں سے آپ اس کو دبائیں گے تو ہٹ جائے گا فوراً نشان، لیکن اگر جلد میں اندر تک وہ اتر جائے، پوری جلد میں بل سا پڑ جائے، جیسے کپڑوں میں بل پڑتے ہیں، اس کی علامت ہے بوسٹا. اور اگر مستقل جھریاں ہوں اس ٹائپ کی تو وہ بوسٹا کا کیس نہیں ہے، بلکہ کیپسیکم کا ہے. یعنی مرچیں نہیں ہوتی، اس کے دوائی بنی ہوئی وہ کیپسیکم ہے. اس میں جو ارٹیکیریا ہے وہ گرمی سے بڑھتا ہے، ایکسیما بھی گرمی سے بڑھتا ہے. اور اس کا ایکسیما اس پہلو سے رسٹاک سے ملتا ہے. گرم نمدار موسم تکلیف پہنچاتا ہے اور چھالے دار ایکسیما بنتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انگریزی میں ایکزیما کو ایکسیما کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں، نئے نئے ڈاکٹر ایکسیما کہتے ہیں. Moist formation of thick crusts. Urticaria on waking in the morning. Worse from bathing. یہ بھی رسٹاس کی علامت ہے. اس کی جو آخری موٹی موٹی چیزیں بتائی ہیں وہ یہاں بوسٹا اینٹیڈوٹ ٹار ایپلیکیشنز، یعنی پیٹرولیم کے جو ویسٹ پروڈکٹس ہیں ان سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان کے لیے اینٹیڈوٹ ہے. یعنی تار، کول تار وغیرہ، اس کے انہیل کرنے سے یا اس کے کسی وجہ سے، اس کی وجہ سے نقصان جو جلد کو یا جسم کو، معدے کے اندر ہو یا باہر ہو، اس کا اینٹیڈوٹ یہ ہے.
सफोकेशन फ्रॉम गैस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और आफ्टर रस्ट इन क्रॉनिक अर्टिकेरिया, रस्टॉक्स से जो कि मुशाबे है, पहले रस्टॉक्स मिलनी चाहिए ऐसे मरीजों को। अगर रस नाकाम रहे तो फिर उसके बाद इसको दें तो ये उसमें मुफीद होगी। वक्त हो गया, ठीक है। मेरे पास संभाल लो। और 3 जगह बढ़ा दी हैं कि 2 ही है सिर्फ? नहीं, दोबारा के पत्ते भी तो पढ़ाए हैं। मैं तो सारा मजे की तरह कर दिया खत देके। खुलासा ही अच्छा था इससे। खुलासे में था कि मेरे तजुर्बे में है कि ये, तो खुलासे में ये लिखा, खत में तफसील है। हर बात जो औरत ने कही ना, उस नुस्खे का काम फायदा रहा, जो नुस्खा भूल गया उसका भी फायदा गया। एक ये भी है, ये भी अगली बार पेश करना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अगला जो हमारा प्रोग्राम है उसमें एक क्लास आपकी और एक कुरान क्लास, ये 2 क्लासें हफ्ते के बीच की नहीं होंगी क्योंकि बाहर होना है मैंने सो। तो फिर इंशाल्लाह आपकी जो है ना, मैं बताता हूँ ना, मंडे की कुरान क्लास होगी और थर्सडे की होम्योपैथिक। बीच के जो 2 दिन है वो गायब है, ठीक है।